وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بعد از حمد و سلام و تسلیم لائق عزت احترام و تقریم وارثان منبر و محراب حضرات علماء کرام، ثناخانان شیریں لسان، سادات کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سب احباب کے علم میں ہے، آج کی یہ پروقار تقریب واجد علی بھائی کے والدین بزرگوار کے احسان ثواب کے لیے ہے. میں آپ کے سامنے چند ایک معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. دعا کریں خالق کائنات میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. میں آپ احباب کو زیادہ وقت نہیں دوں گا، صرف آپ احباب کی توجہ چاہوں گا. آپ نے گفتگو پہ توجہ رکھنی ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آج ہم ایک والد کے احسان ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اگر ہم قرآن حکیم کی تعلیمات اور تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم نے باپ کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ باپ نے اپنی اولاد طلب کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائی کی. جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی نا، اس سے پوچھئے کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی 100 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا مجھے تو نرینہ اولاد نصیب فرما. اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تجھے اس بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے. آواز تھوڑی سی کم آئی ہے. اللہ کے دونوں نبی ہیں، حضرت زکریا بھی اور حضرت یحییٰ بھی. میں دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. وما یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں اس بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہم نے خود یحییٰ رکھا ہے. تو اللہ رب العزت کے نبی نے دعا مانگی، مولا مجھے اولاد عطا فرما. رب ذوالجلال نے بیٹا بھی دیا، نام بھی رکھ کے عطا فرمایا. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی دعا بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. آپ دعا کرتے ہیں مولا رب ہب لی من الصالحین، مولا مجھے تم نیک اولاد عطا فرما. اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے لیے اولاد مانگی ہے. باپ کو ہم نے اس حالت میں بھی دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کی طلب کرتا رہا، مولا مجھے اولاد عطا فرما. اور پھر جس وقت اولاد آ گئی، پھر اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی باپ نے بڑی کوششیں کی.
جس وقت اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، باپ پھر کوشش کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. یہ باپ کی دعا ہے. باپ نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگی ہیں کہ مولا مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اور پھر جس وقت اولاد میں کوئی پرکٹن مرحلہ آتا ہے، اس وقت بھی ہم نے والد کو کبھی آنکھوں سے آنسو بہاتے دیکھا ہے، کبھی باپ کو ہم نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے دیکھا ہے. اگر ہم تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کے قتل پہ، جس وقت حابیل و قابیل کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اپنے قرآن میں اس کو بھی بیان کیا ہے. اس وقت بھی باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اپنے بچوں کے لیے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. جب اولاد میں کوئی سختی آتی ہے، باپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. پھر جناب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے، وہ بھی اپنے نافرمان بیٹے کو جس وقت دیکھتے ہیں کہ وہ طغیانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اب وہ ڈوب رہا ہے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اسے بچا. تو رب فرماتا ہے، اے نوح یہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ آپ میں سے نہیں ہے، اس کو نہیں بچایا جائے گا. بہرحال باپ کے دل کی دھڑکن کو ہم نے زیادہ ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کی صورت میں بھی دیکھا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر آ گیا. آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بیٹا تھا، کہا جس وقت وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، آزمائش آئی، کہا اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو. پھر آپ نے باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ہم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کو جس وقت دیکھا. آج ہم سادات کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے حسنین کے بابا کا ذکر نہ ہو؟ بہت بڑی آستہ آئی ہے. سادات کے گھر میں بیٹھ کے سادات کے جھرمٹ میں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے حسنین کے بابا کا ذکر نہ ہو؟ جناب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ میدان کربلا میں جاتے ہیں. میدان کربلا سے جب وقت گزر ہوتا ہے، ابھی واقعہ کربلا پیش نہیں آیا، وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان سنے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کے وہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کانوں میں گھوم رہے تھے. میدان کربلا سے جس وقت گزر ہوا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. ساتھیوں نے پوچھا، اے علی کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی تو وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ میرے فرزند حسین کو شہید کر دیا جائے گا. وہاں پر بھی ابھی شہادت نہیں ہوئی، شہادت سے پہلے ہم نے باپ کو اپنے بیٹے کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر جناب میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین کو اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے. باپ کی شان کو بھلا کون سمجھ سکے؟ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں میدان غزوہ بدر کے اندر ہم نے دیکھا، وہاں پہ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں ابا جان اے صدیق اکبر آپ میری تلوار کے سائے کے نیچے آ گئے. شفقت پدری کی وجہ سے میں نے تلوار کو کھینچ لیا. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں نہ دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستعار ہے. اس لیے میں تجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے کبھی معاف نہ کرتا. تو
یہ ہم نے باپ کو اس صورت میں بھی دیکھا ہے کہ باپ رسول اللہ کا گستاخ اگر بیٹا ہی ہو تو اس کو بھی معاف کرنے پہ کبھی آمادہ نہیں ہوتا. بہرحال آج یہ دعا کی محفل ہے. ہم واجد بھائی کے والد بزرگوار کی میں نے یہ سب جھلک اس لیے رکھی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ والد کی کیا عظمت کیا شان ہوتی ہے اور تاریخ انسانیت میں والد کا کیا کردار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان دو چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے باپ کی قدر کیجیے. آقا علیہ السلام کا مشہور فرمانے عالی شان ہے رضا رب فی رضا الوالد. لوگوں اگر رب کی رضا چاہتے ہو تو اپنے والد کو راضی کر لو. اگر رب کی رضا چاہتے ہو تو اپنے والد کو راضی کر لو کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. اب جو چاہے رب کو راضی کرنا وہ اپنے گھر میں اپنے والد کو راضی کر لے. جب والد راضی ہو گیا رب کی رضا مل جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ نام میں آ کے شکایت کرتے ہیں. نوجوان صحابی ہے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے. آج بھی ہم لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں ہمارا مال سارا خرچ ہو گیا والد نے سارا خرچ کر دیا. تو اس نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ میرا والد میرا مال کو خرچ کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو پہلے اپنے والد کو بلانا ان کی بھی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا. آج کا تو فیصلے بغیر سننے سے ضائع ہو جاتے ہیں. فرمایا پہلے اپنے باپ کو بلا ان کی بات کو سن کے پھر میں فیصلہ کروں گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ نوجوان صحابی واپس جاتا ہے جا کے اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جان آج رسول اللہ کی کچہری میں آپ کا بلاوا آیا ہے. اب باپ تھا باپ کے نے جس وقت سنا نا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں بلاوا آ گیا ہے آنکھوں میں اشک آ گئے. کہا پوری زندگی سفید پوشی میں گزاری ہے اب ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. میری شکایت حضور کی بارگاہ میں ہو گئی ہے پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوگا حضور کے سامنے جانا ہے. اب وہ بوڑھا صحابی وہ بزرگ صحابی جس وقت چلتا نا اپنے گھر سے اور عربیوں کی عادت ہے وہ شعر گنگناتے ہیں تو اپنے دل کے اندر کچھ باتیں اس نے کرنا شروع کر دی. وہ شعر گنگنانا شروع کر دیے. جس وقت اس نے وہ باتیں وہ شعر گنگنانا شروع کیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا. فرمایا اے محبوب جس وقت وہ بزرگ صحابی آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو غیر سنے سنائے فیصلہ نہ کرنا پہلے اس سے یہ پوچھنا راستے میں آتے ہوئے دل میں باتیں کیا کر رہا تھا. والد کے دل میں جو بات آئے دل میں جو بات ہو خالق کائنات اس بات کو بھی سنتا ہے اور اس بات کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک بھی پہنچاتا ہے. اور اب جس وقت وہ بزرگ صحابی آئے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ میرا باپ میرے سارے مال کو خرچ کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس صحابی نے بتایا یا رسول اللہ میں بزرگ ہو گیا ہوں پورا ہوا کچھ کما نہیں سکتا بیٹے کا ہی سہارا ہے. جب ماں باپ بزرگ ہو جائیں بوڑھے ہو جائیں انہیں جس وقت سہارے کی ضرورت ہو تو سہارا بنا کرے کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں رخصت ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ بنتے رہ جائے. ہمارے یا رسول اللہ بزرگ ہوں کما نہیں سکتا سہارا کوئی نہیں ہے بیٹا ہی کمانے والا ہے یہ جو کماتا ہے اسے اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہوں اور جو مال بچ جاتا ہے اس کی پھوپھی ہے وہ بھی نہیں کما سکتی اس کے اوپر بھی خرچ کر دیتا ہوں باقی گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی سے چلاتا ہوں اس کا خرچ بھی اسی کے مال سے ہوتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے پوری بات سننے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ راستے میں آتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے. اب یہ تو بتاؤ نا راستے میں آتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے. وہ بزرگ صحابی بڑے طویل اشعار ہے میں صرف خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہی کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے تو پیدا نہیں ہوا تھا تیرے آنے کی فکریں ہمیں لگ رہی تھی. تو پیدا نہیں ہوا تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے آنے کی فکریں ہمیں لگ گئی. جب تو پیدا ہوا پھر
ہمیں تیرا غم ستانے لگا کہ کہیں یہ بیمار نہ پڑ جائے، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے باپ کی عظمت کو سمجھیے، اب بچہ ماں کے گود میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تحفہ جو باپ دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو تحفہ دیتا ہے اس کا اچھا نام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو تحفہ ملتا ہے باپ اپنے بیٹے کو اس کا اچھا نام دیتا ہے۔ آج کرکٹر کے ناموں کے نام رکھے جاتے ہیں، اگر نام رکھنا ہے تو نام رکھے محمد کے نام پہ، کبھی دوزخ میں بیٹا جلے گا نہیں۔ اگر نام رکھنا ہے تو صدیق اکبر کے نام پہ نام رکھے، اگر نام رکھنا ہے عمر فاروق کے نام پہ نام رکھے، اگر نام رکھنا ہے عثمان ذوالنورین کے نام پہ نام رکھے، اگر نام رکھنا ہے تو مولا علی کے نام پہ نام رکھے، اگر نام رکھنا ہے تو حسنین کریمین کے ناموں پہ نام رکھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما اسمان لأہل الجنہ، یہ حسنین کریمین حسن و حسین یہ دونوں جنتیوں کے نام ہیں، یہ نام بھی جنتی ہیں۔ وہاں سب سے پہلے تحفہ باپ جو اپنی اولاد کو دیتا ہے اس کا اچھا نام ہوتا ہے، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا باپ خیال رکھتا ہے۔ اس بزرگ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا ہمیں تیری فکریں لگ گئی، جب تو پیدا ہوا تیرے رونے پہ ہم روتے تھے، جب تو مسکراتا تھا ہم مسکراتے تھے، جب تو کھا پی نہیں سکتا تھا تیرے کھانے پینے کی فکریں ہمیں رہتی تھی۔ جب بچہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتا نا، ماں کو فکر ہوتی ہے، باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹا کچھ کھائے۔ ماں تجھے کھانا پینا نہیں آتا تھا، ہم نے تجھے کھانا کھلانا سکھایا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا، ہم نے تجھے چلنا سکھایا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، ہم نے تجھے بولنا سکھایا، اور آج تو کمانے کے قابل ہوا ہے اور ہماری ہی شکایتیں حضور کی بارگاہ میں لگاتا ہے۔ اس بزرگ صحابی نے اپنے دل کے اندر جو باتیں تھی ان کو بیان کیا تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ بدلنے لگ گیا، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آنکھوں میں اشک آ گئے، اور آقا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وما انت ومالک لابیک، وما تو بھی اور تیرا سارا مال یہ تیرے باپ کے لیے ہے، تو بھی اور تیرا یہ سارا مال یہ تیرے باپ کے لیے ہے۔